سے ادباً بصد احترام التماس کرتا ہوں کہ اپنے بصیرت افروز کتاب سے ہمیں ممنون فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں پہلے چند باتیں نوجوان علماء سے کر لینا چاہتا ہوں۔ علماء کرام یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ دین کی خدمت اور ترقی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کا حق پر ملت کا ستارہ ہے۔ ملت کا آپ پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کی تعلیمی سرپرستی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ احسان شناسی کا تقاضا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اور جس ذریعے معاش سے بھی وابستہ ہو امت کی دینی ضروریات کو پوری کرنے کا اہتمام کریں، امت کو اسلام سے جوڑنے کی فکر کریں اور اس کے شیعہ کو متحد کرنے اور متحد رکھنے کی کوشش کریں۔ ملت کی صحیح رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں دور اندیشی، وسعت نظری، حالات کا گہرا مطالعہ اور زمانہ شناسی ہو۔ اس کے لیے آپ کو بھرپور تیاری کرنی ہوگی اور اپنی علمی اور عملی صلاحیت میں اضافے کی انتک کوشش کرنی ہوگی، تبھی آپ دنیا کے ذہن کو پڑھنے اور ہوا سے سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ صلاحیت کے ساتھ صالحیت کی طرف توجہ دینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار کی ترقی کیے بغیر اعلیٰ کامیابی حاصل کرنا اور معاشرے پر اثر انداز ہو کر دین کی مؤثر خدمت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اخلاص الہیت اور تقویٰ اور طاعت کا رنگ جس قدر گہرا ہوتا جائے گا اسی قدر نصرت الہی قریب ہوتی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ان پر مزید غور و فکر کریں گے اور ان عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ عزیزوں کے دین و ملت کی مخلصانہ خدمات دیتا رہے۔ آپ کا وجود قوم کے لیے رحمت اور باعث خیر و برکت ثابت ہو۔ آپ کے ذریعے دنیا میں خیر کا اجالا پھیلے، شر و باطل کا اندھیرا دور ہو۔ محترم ناظرین، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے بلند منصب پر ہمیں فائز کیا ہے۔ اس منصب کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ برادران وطن کے درمیان ہم اسلام کی عملی نمائندگی کریں اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اس وقت مسلمانوں کو کئی قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے ملک کی فلاح کو آلود کرنے بلکہ اسلام مسلمانوں کی شناختی کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان حالات میں ہمیں صبر و حکمت سے دعوت دین کا کام کرنا ہے۔ نئے حالات اور مسائل کو نئے امکانات میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 1000 سال سے زائد عرصے سے ہم اس ملک میں اپنا وطن کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم نے یہاں کے باشندوں کو دین کی روشنی پہنچانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، جس کے نتیجے میں اشرار کو موقع ملا۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں بہت سی غلطیاں پھیلائیں اور منافقت کا ماحول پیدا کرنے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ دوسری طرف مزاج دعوت کے فقدان کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں بھی قومیت کے جذبات پروان کرتے رہے۔ ہم نے اپنے آپ کو برتر برادران وطن کو کمتر سمجھا، ان سے دوری اختیار کی، انہیں الفت و محبت کا موضوع بنانے کے بجائے نفرت و حقارت کا موضوع بنایا۔ اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک دیوار عائد ہو گئی۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس غفلت کی تلافی کے لیے عملی صورتیں تلاش کی جائیں۔ اس سلسلے کا ایک مثبت کام یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مسلمان اور غیر مسلم دونوں قومیں کئی مسائل سے دوچار ہیں، مثلا ناخواندگی، جہالت کا مسئلہ، انسانی حقوق کی پاسداری کا مسئلہ، حفظان صحت اور ماحولیات کا مسئلہ، غربت و افلاس کا مسئلہ، جرائم و منشیات کا مسئلہ۔ ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے اور خود دعوت دین کا مؤثر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو بھی اپنے مسائل کی طرح حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اپنی الگ دنیا بسانے کے بجائے برادران وطن کے ساتھ لے کر
انسانیت کے ناطے دونوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام محلے گلی کی سطح سے شروع ہو سکتا ہے، مثلا محلے میں صاف صفائی، پانی یا بجلی وغیرہ جیسے مسائل ہر جگہ درپیش ہیں۔ مسلمان آگے بڑھیں اور بااثر غیر مسلموں کو اپنے ساتھ لیں، اب انسانیت کے ناطے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے جہاں خدمت خلق ہوگی وہیں انشاءاللہ یہ کوشش باہمی اعتماد کی فضا کو بحال کرنے میں اور آپسی منافعت کو محبت میں تبدیل کرنے میں معاون ثابت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر دعوتی نقطۂ نظر سے یہ کام بڑا مؤثر ثابت ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے لینے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دینے کے لیے آیا ہے، مگر افسوس کہ اس وقت اس کی حیثیت دینے والی قوم کی نہیں بلکہ لینے والی قوم کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ علم و ہنر، فنی مہارت کے میدان میں ہماری غفلت۔ ہم اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں اور اپنے اندر ایسی قابلیت پیدا کریں کہ ہم اس ملک کی اور برادران وطن کی ناگزیر ضرورت بن جائیں۔ اعلیٰ علمی صلاحیت اور فنی مہارت کے جہاں قوم و ملت کی ترقی کا ذریعہ ہے، وہیں برادران وطن کے لیے مفید بننے کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت کرنے کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ امت کو دینی اور اخلاقی اعتبار سے اوپر اٹھانے اور اسے ہر حیثیت سے خیر امت کے بلند مقام کے قابل بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ امت بحیثیت مجموعی دینی اور اخلاقی اعتبار سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ برادران وطن کو دین اسلام کی جانب متوجہ کر سکے اور اسلام کے لیے وجہ کشش کو دنیا کے ہر میدان میں مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ سے غیر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کی تصویر ایک ایسی قوم کی ہے جو دھرتی کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اس تصویر کے ساتھ سنجیدہ اور اعلیٰ دماغ برادران وطن کا اسلام کی طرف متوجہ ہونا بظاہر مشکل ہے۔ ہم دعوت دین کا عملی کام کرتے ہوئے اگر ملت کی موجودہ تصویر کو بدلنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اسلام میں اس بات سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے خیر امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فرض منصبی کا صحیح شعور نصیب ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے رب کی رضا، اس کی جنت کے مستحق بنیں اور نار جہنم سے بچ سکیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔